عظمت، مقام اور احترام ہے ان ہستیوں کا جنہیں شہداء کہا جاتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دین کی بالادستی کے لیے ہر قسم کی قربانی دے کر بلا آخر اپنے جان، اپنے بدن کو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے پیش کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے، تو یہ بہت اعزاز والے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مقام والے ہیں۔ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب چیز وہ انسان کا بدن ہے۔ جب وہ اللہ کے خوشنودی کے لیے اپنے بدن تک دستبردار ہو جاتا ہے، اپنے سب کچھ سے، مال دولت، دنیا، اہل و عیال، سب کے محبت کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے جان کے پرواہ بھی نہیں کرتا، تو اس نے حقیقت میں اللہ کے ساتھ صحیح سودا کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، تو واقعی اس بندے نے صحیح معنوں میں اپنے معاملے اور اپنے شرع بیع کو پورا اس کا حق ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب انہوں نے اپنا پورا حق ادا کیا، اپنے جان تک پیش کرنے لگے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بدلہ دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم احسانات سے، نعمتوں سے نوازا۔ منافقین چونکہ شہید کے حقیقت سے اور شہادت کے مزے سے بے خبر تھے، دنیا کے محبت میں، عیش و عشرت میں، مزوں میں انہیں کو سب کچھ سمجھ رہے تھے، تو منافقین نے جیسے کل کے سبق میں تھا، ایک تو یہ کہا لو اطاعونا ما قتلوا، کاش یہ ہماری بات مان کے نہ نکلتے جہاد کے لیے تو موت سے بچ جاتے، نہ مرتے، نکلے تو مر گئے۔ تو اس کا ایک جواب، وہ مرے چلے گئے دنیا سے تو تم بھی مرو گے، تم تو اپنے آپ سے موت دفع نہیں کر سکتے ہو۔ اب یہ اس آیات میں دوسرا جواب ہے، شہداء تم کہتے ہو وہ مر گئے، ہماری بات مانتے تو بچ جاتے، تو وہ تمہاری نظروں میں مر گئے، حقیقت میں وہ مرے نہیں، بلکہ ان پر گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے، بل احیاء عند ربہم، وہ تو اصل زندے ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کو یرزقون، جو رزق ملتا ہے اللہ کے ہاں وہ تمہارے رزق سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ جن نعمتوں میں، لذتوں میں، جس زندگی کے حقیقت میں وہ ہے، تو اس زندگی کو پانا دور کی بات ہے، تم اس کے شعور تک بھی نہیں رکھ سکتے ہو، یعنی اس کے سمجھنے سے بھی تم قاصر ہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندگی ہے ان کا اور وہ اعلیٰ زندگی کہ اس کے احساس سے بھی تم بے خبر ہو۔ تو اس آیات میں عظمت ہے شہداء کرام کا۔ اب اس جیسی آیات دوسرے پارے میں بھی ہے، وہاں بھی شہداء کا احترام اور مقام ہے، لیکن وہاں آیات کے شروع میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی دین کی بلندی کے لیے شہید ہو جائے انہیں مردہ مت کہا کرو۔ اور یہاں آیات میں یہ نہیں لا تقولوا، بلکہ لا تحسبن الذین قتلوا، ان کے بارے میں گمان خیال بھی نہیں رکھنا کہ وہ مر گئے یا وہ مردے ہیں۔ تو وہاں الگ لفظ تھا، یہاں الگ ہے، اور یہ اس لیے کہ وہاں مومنین کو حکم دینا تھا، مومنین کی تربیت مقصود تھی، تو مومن سے کہا گیا، کہیں تم زبان سے یہ نہ کہنا، مومن تو صاف بولتا ہے جو دل میں ہو، اور تو ان کو بات ادب سمجھایا گیا کہ شہداء کے بارے میں اس قسم کے لفظ نہ کہو کہ بس ویسے گئے، مر گئے، نہ چاہتے، تو یہ باتیں بالکل نہ کرو،
وہ جہاں گئے وہاں کا احساس تمہیں نہیں ہے۔ وہاں مومنین کا ذکر تھا، اس لیے لا تقولوا، اور یہ تو پہلے بھی منافقین کا ذکر تھا، تو منافقین کی اصلاح ہے۔ منافق کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اندر سے، منافق کے دل میں شہید کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا منافق کو یہ مذاق نظر آتا ہے، اور وہ مذہب کے لیے قربانی کو یا مذہب پر خرچ کرنے کو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ دنیا کے لیے خرچ، دنیا کے لیے محنت، وہ اسی چیز کو اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ اصلاح ہے کہ جنہوں نے مذہب کے لیے اپنا جان قربان کیا، مال سب کچھ، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ وہ مردے ہیں۔